اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی دعاؤں پر مشتمل یہ پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں اور روزانہ کوئی ایک دعا لیتے ہیں قرآن کریم سے اور اپنے عہد کے جید علماء سے ان دعاؤں پر ہم بات کرواتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں جو دعائیں رکھ دی گئیں، یعنی مانگنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ کسی بھی زبان میں مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ ہر زبان آتی ہے، لیکن قرآن کریم میں جو دعائیں رکھ دیں اللہ تعالیٰ نے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے اور دعا کی اہمیت، اس پہ کئی پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنے جید علماء سے سیکھیں گے آج کی دعا کے تعلق سے، اور آج کی جو دعا ہے وہ ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی ہم پوچھیں گے اپنے معزز علماء سے۔ یہاں پر ایمان کی بات ہو رہی ہے، یہاں استغفار کی بات ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، ایمان، صاحب ایمان کون ہوتا ہے؟ ایک شخص وہ اسلام قبول کرتا ہے، ایک شخص جو ایمان قبول کرتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کریں گے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ ایمان کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ خواتین و حضرات، وقالت الاعراب آمنا، یہ جو آئے تھے کچھ دیہاتی، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ نہیں، وہ اسلام قبول کیا ہے تم نے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی، کئی سوالات اٹھائیں گے ہم، انشاءاللہ سیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور وہ خصوصیات جو بتا رہا ہے کہ کون لوگ یہ دعا کر رہے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ وہ صبر کرنے والے ہیں، صدق سے ان کا ایک تعلق ہے، قنوت سے ان کا ایک تعلق ہے، اللہ اکبر اور مستغفرین بالاسحار۔ ایک بات اور، منفقین، وہ انفاق کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، میٹھی نیند چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے، آخری پہر، آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نزول فرما دیتا ہے، پوچھتا ہے کون جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کروں گا۔ خواتین و حضرات، بڑی اہم دعا، اس پر تفصیلاً بات کروائیں گے محترم مفتی محمد عمران صاحب سے۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ بہت معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا۔ تشریف فرما ہے اسلام آباد میں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، ہمیشہ آپ سے سیکھا ہے اور سیکھتے رہتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، تفسیر قرآن بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا دلنشیں انداز، کیا سہل انداز، دل میں اتر جانے والا انداز ڈاکٹر صاحب کا۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء، اللہ انہیں سلامت رکھے، تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب۔ سورہ آل عمران کی آیات 16 اور 17 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے محترم قاری لیاقت حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، اس دعا کے تعلق سے پہلا سوال ہم رکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں، لیکن اس سے پہلے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا؟ درست جواب جنگ احد. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ 16 سنہ ہجری میں یا 15 سنہ ہجری میں یا 10 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. قبلہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ارشاد فرمائیے، یہ کون لوگ ہیں، ان کی دعا کیا ہے، اس میں ایمان کی کیا اہمیت ہے، ایمان کے ساتھ دعا مانگنا اور ایمان کے بغیر دعا مانگنا؟ ایک شخص ہے جو ایمان نہیں رکھتا لیکن وہ کسی نہ کسی شکل میں
وہ اللہ سے ایک تعلق جوڑتا ہے، خواہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ لیکن یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تو یہاں پر ایمان ہے، پھر مغفرت ہے، پھر ذنوبنا، اللہ اکبر، ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، یہ آیت جس تسلسل کے ساتھ آگے بڑھی تو اس میں اہل جنت کا تذکرہ اس آیت سے پہلے والی آیت میں کیا جاتا ہے جی ہاں، کہ وہاں جو جنت میں جائیں گے انہیں جو نعمتیں عطا کی جائیں گی وہ متقین جو ہوں گے، اللہ اکبر، تو اس کے بعد پھر ان کی بعض خوبیوں کو اور صفات کو بیان کیا گیا، اور اس میں سب سے پہلی بنیاد جسے تمام دعاؤں، تمام عبادات کی قبولیت کی بنیاد بنایا گیا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور یہ تذکرہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم کی صورت میں نہیں، بلکہ ایمان والوں کی زبان سے خود اقرار کی شکل میں اس کا کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو اس کائنات کا مالک اور خالق اور حکمران اور بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور اپنا سب کچھ اسی کے حوالے سے وہ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والا ہے، وہ باقاعدہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، یعنی اے ہماری پرورش کرنے والے، اے ہماری حاجتیں پوری کرنے والے، سبحان اللہ، اے ہم سے محبت کرنے والے، اے ہماری سرپرستی کرنے والے، اے ہمارے سب کچھ، تو ہمارا رب ہے اور ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن مجید کی 20 آیتیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 فرمان اس بات کی نہ صرف تائید کرتے ہیں بلکہ کنفرم کرتے ہیں کہ جس شخص کو ایمان کی دولت سے نوازا نہیں گیا، یا جو شخص ایمان قبول نہیں کرتا، وہ دنیا میں چاہے جتنے بھی اچھے کام کرتا رہے، اس کے اچھے کاموں کا اللہ تعالیٰ بدلہ ضرور دے گا، لیکن وہ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ نے خود فرما رکھا ہے۔ جو حاکم اعلیٰ ہے، جو کائنات بنانے والا، جس کے قبضے میں جنت اور دوزخ، فیصلے کا اختیار جس کے ہاتھ میں ہے، خود اس نے یہ فرمایا ہے، اس کی ایک بنیادی شرط لگا دی ہے کہ اگر واقعی تم میری رضا چاہتے ہو، میری جنت میں میری نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے دل و جان سے مجھے قبول کرو اور یہ مانو کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک اور خالق ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، اور تم میرے مقابلے میں بندے ہو، میری اطاعت کرنے والے اور میرے سامنے جھکنے والے۔ یہ دو اقرار جب تک پورے نہ ہوں، اس وقت تک نیکی کا، اچھائی کا، کامیابی کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا تصور بالکل ایک بیکار اور محمل قسم کا تصور ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کی ایک مرکزی آیت ہمیں سکھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں اقرار ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی بندگی کا، اور اقرار ہے اپنے بندے ہونے کا۔ اس بات کو بھی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے اللہ، ہم ایمان لے آئے، تیرے نبی نے پکارا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو، اور وہ تمام کلمات جو میں نے آپ کے سامنے دہرائے، یہ در حقیقت ان کلمات میں سے چند ہیں جو قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے طور پر پیش کیے ہیں۔ اس لیے محض یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، بلکہ اس کی تمام صفات اور اس کے تمام تعارف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ خود اس بات کے لیے حکم دیتا ہے، اس کا تقاضا کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اس بات کا اقرار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ تم یقیناً اس دنیا میں رہتے ہوئے بے شمار کمزوریوں سے بھرے ہوئے ہو، تمہاری تخلیق کے اندر یہ کمزوریاں رکھ دی گئی ہیں، تم بھول جاتے ہو، تم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہو، تم کسی لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہو، تم کسی کے پیچھے کسی وجہ سے لگ سکتے ہو، کسی مفاد میں آ سکتے ہو، ہزارہا طریقے ہیں جس کی بنیاد پر انسان کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے، کوئی غلط بات کہہ سکتا ہے،
کوئی غلط رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص بھول کے یہ کام کرے یا اس سے عمدن جان بوجھ کر وہ کام ہو گیا ہو، جو اللہ خود سکھا رہا ہے تو وہ اس بات کی ضمانت بھی دے رہا ہے کہ یقیناً وہ ان خطاؤں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ قی کا معنی ہے بچا اور نا کا معنی ہے ہمیں۔ اور قرآن مجید میں یہ والا جو عذاب ہے اس کا بار بار تذکرہ کیا گیا، اگرچہ عذاب کی بے شمار شکلیں ہیں جس کے حوالے قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ رسوا کرنے کا عذاب ہے، تاریکی کا عذاب ہے، پسینے کا عذاب ہے، اور بے شمار قسم کی صورتیں، لیکن آگ کا عذاب جو ہے یہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ اذیتناک ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے خود بار بار تذکرہ کیا اور ہم سے یہ کہلوایا کہ تم میری آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں اور ہماری اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جہاں مختلف طریقے بتائے وہاں یہ دعا بھی سکھائی۔ اس لیے انیق بھائی، اس پہلی آیت میں ایمان کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے، اور ان لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے جو نہ جانے کس کی وجہ سے اس میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے اور پھر بھی اس امید پر کہ جناب ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا، اول تو قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آ بھی گئی اور وہاں پر جنت اور دوزخ کا کوئی معاملہ ہوا بھی تو جس طرح ہم یہاں سردار ہیں وہاں پر بھی ہمیں سرداری مل جائے گی، جیسے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے، اور جیسے آج بھی بے شمار نادان نہ جانے کس بھرتے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہاں پر بھی ہم ہی عیاشی کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی ہم ہی عیاشی کریں گے۔ یہ فیصلہ ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ یہ فیصلہ اللہ نے کیا اور اللہ تعالیٰ ہی نے کرنا ہے۔ کچھ فیصلے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی اور کچھ فیصلے قیامت کے بعد وہ خود فرمائے گا، تو جس کی خبر دے دی ہے تو کم از کم اسے تو مان لینا چاہیے کہ ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد بندگی اختیار کرو، بندگی اختیار کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اعتراف کرو اور اپنے اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے معصوم ہونے کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے اور وہ ہر خطا سے پاک کیے گئے، محفوظ اور مأمون کیے گئے، آپ خود فرماتے ہیں کہ توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، یا کہیں فرمایا گیا کہ فانی استغفرہ فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ کی طرف واپس پلٹ کے آؤ، اس سے استغفار کرو کہ میں بھی اللہ کی طرف دن میں 100 بار پلٹتا ہوں اور 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ وہ معصوم ہستی اگر اللہ کی طرف بار بار پلٹ کے آتی ہے اور بار بار استغفار کرتی ہے تو ہم نہ جانے کس نادانی میں اور کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی طلب نہیں کرنی، اور بس یوں ہی سارے کے سارے معاملات پورے ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ شیطان کی وہ چال ہے جسے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک دن میں 100 اور 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ آپ تو بخشے و بخشائے، افلا اکون عبدا شکورا، اللہ اکبر۔ یعنی شکر گزاری کی ایک شکل بھی ہوتی ہے استغفار پڑھنا، جو آپ حضرات سے ہم نے سیکھا۔ مفتی صاحب اب یہاں اس دعا پر ذرا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایمان کا مقام کیا ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے واضح کر دیا۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہ اکبر۔ اچھا، اگر روز حشر روز جزا کو نکال لیا جائے ایمان سے، عقیدے سے، تو پھر تو معاملہ بہت ہی صاف ہو گیا نا۔ لیکن نہیں، ایک دن پیشی ہوگی، جواب دہی ہوگی، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ تو یہاں پہلے ایمان پہ ذرا بات کر لیتے ہیں، پھر استغفار پہ بات کر لیتے ہیں، پھر یہاں یہ جو بات ہو رہی ہے ان صفات کی، ذرا اس کو بھی ذرا کھولیے گا ارشاد۔
الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انیق صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس آیت کو اگر ہم گزشتہ آیات کے کانٹیکس میں دیکھیں گے تو بات ہمارے اوپر واضح ہو جائے گی، کیونکہ پچھلی سے پچھلی آیت میں حب الشہوات کی بات ہوئی ہے، جس کے اندر خواتین کی طرف عام انسان کی ایک رغبت کی بات ہے، اور سونے اور چاندی کے زیورات کی طرف رغبت کی بات ہے، اور اس کے علاوہ اولاد کی طرف، بیٹوں کی طرف رغبت کی بات ہے۔ وہ تمام تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے رسول، آپ ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیزیں نہ بتا دوں، کیونکہ تم تو عورتوں کی طرف ہی مائل ہو رہے ہو، بیٹوں کی طرف جا رہے ہو، سونا چاندی زیورات کی طرف جا رہے ہو، ہر مادی چیز تم کو نظر آ رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس سے بہتر بتاتا ہوں۔ اور وہ بہتر کے اندر گزشتہ آیت جو اس سے پہلے والی ہے، اس میں 3 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو جنت دی جائے گی اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دوسرا فرمایا پاکیزہ عورتیں ہوں گی جو حیض اور نفاس سے پاک ہوں گی، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا رضوان من اللہ، اللہ رب العزت تم سے راضی ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی، لیکن فرمایا کس کے لیے ہوں گی؟ کہا یہ متقین کے لیے ہوں گی۔ اور وہ متقین کون ہیں؟ فرمایا ان کی صفت یہ ہے کہ الذین یقولون، وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا آمنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، اب کیا کر؟ فاغفر لنا ذنوبنا، کہ ہمارے تو گناہوں کی مغفرت فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ اور پھر جو آگے کی صفات ہیں ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب دیکھیں انیق صاحب، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو تخلیق فرمایا تو حضرت جبریل امین آپ کو بلائے گئے اور آپ کے سامنے دونوں کو پیش کیا گیا اور فرمایا جبریل تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے جب جنت کی خوبصورتی کو دیکھا تو ارشاد فرمایا اے میرے رب، تیرے ہر بندہ، ہر مخلوق یہ چاہے گی کہ وہ اس میں جائے۔ اور جب جہنم کی ہولناک گھاٹیوں کو دیکھا، وادیوں کو دیکھا، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، مجھے یہ خوف ہے کہ بلکہ مجھے اندر یہ بات آتی ہے کہ تیرا کوئی بندہ اس میں جانے کو پسند نہیں کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا اور جہنم کو شہوات سے ڈھک دیا، اور حضرت جبریل امین کے سامنے پیش کیا، فرمایا جبریل اب کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے رب، مجھے یہ خوف آتا ہے کہ تو نے جہنم کو جن لذات اور شہوات سے ڈھانپا ہے، تیرے سارے بندے اس کے اندر گرتے چلے جائیں گے، اور تو نے جنت کو جن مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے، تیرے بندے اس کی طرف مائل نہیں ہوں گے، وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اب متقین کی جو صفت قرآن بیان کر رہا ہے، وہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ ان کو اپنے ایمان پر گھمنڈ نہیں ہے، ان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر نہیں ہے، ان کو ایمان کی دولت کے مل جانے کے اوپر ناز نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو اللہ رب العزت کی عطا اور اس کا فضل سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان تو لیا ہے لیکن ہم سے پھر بھی خطائیں ہو رہی ہیں تو اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں 60 صحابہ کرام سے ملا ہوں، تابعی تھے، فرماتے ہیں 60 صحابہ کرام کے اندر جس بات کو میں نے مشترک پایا وہ بات یہ تھی کہ ان تمام کو یہ خوف تھا کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن ٹائٹل دے رہا ہے، نبی علیہ السلام فرمانے اصحابی کالنجوم من اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم نے ایک کی بھی پیروی کر لی ہدایت پا جاؤ گے۔ ان صحابہ کرام میں سے 60 سے آپ ملاقات کرتے ہیں، فرماتے ہیں سب کی مشترک کیفیت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی، اہل تقوی ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہوگی وہ ہمیشہ اس بات پر ڈرے گا کہ کہیں اس کا ایمان تو ضائع نہیں ہو رہا۔ دوسری بات، جب وہ اس بات سے ڈر رہا ہوگا تو اب وہ اس کی سلامتی کے لیے، کیونکہ ایمان ضائع ہوگا گناہ کی بدولت، تو وہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھے گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے احیاء العلوم کے اندر، آپ نے فرمایا کوئی گناہ بڑا نہیں ہوتا اگر اس کی معافی مانگ لی جائے، اور آپ نے فرمایا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا اگر اس کی معافی کو ترک نہ کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ اس کی اصل تعریف یہ ہے اللہ سے لڑنا، اللہ سے جنگ کرنا۔ اللہ ایک کام کرنے کو کہہ رہا آپ کو میں نہیں کرتا، اور اللہ ایک کام سے منع کر رہا ہے اور آپ کو یہ میں کر کے دکھاؤں گا، تو گویا آپ براہ راست اللہ کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، اللہ سے جنگ کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ اب جو توبہ کر لیتا ہے تو جس طرح حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص جو کہ اس گناہ پر مصر ہو جاتا ہے گویا وہ اللہ کا باغی ہو گیا، نافرمان ہو گیا، اب وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا چاہے وہ صغیرہ گناہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب جو متقی ہوگا وہ ایمان لانے کے بعد کیا کرے گا؟
اپنے کسی بھی خطا کو کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں جانے گا بلکہ اس کے اندر یہ بات پختہ ہوگی کہ میرے رب نافرمانی تو ہو گئی، میرے رب خطا تو ہو گئی، میرے رب غلطی تو ہو گئی، فاغفر لنا ذنوبنا، تو اپنا فضل فرما دے اور مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپتے ہوئے میرے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ غفر و یغفر کے معنی تو یہ نا ڈھانپ لینا، اور مغفر اسی لیے عربی میں ہیلمٹ کو کہتے ہیں جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ میرے رب اپنے فضل سے مجھ کو ڈھانپ لے اور میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، وقنا عذاب النار، اور اس آگ سے مجھے بچا لے جس کو تو نے تیار کر رکھا ہے ان انسانوں کے لیے جو تیرے نافرمان ہیں۔ تو مومنین کی اور متقین کی یہ وہ صفات ہیں جس کے اندر ابتدائی طور کے اوپر یہ تین باتیں ہیں، اور پھر مزید جو ان کی 5 صفات ہیں انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس کو اپنی گفتگو کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے جو بات فرمائی اس کو ذرا سا اور واضح کر دیجئے مفتی صاحب کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، فوراً میں نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لی، اللہ نے اس کو ڈھک دیا، غفرہ پر آپ نے تفصیلاً بات فرما دی۔ لیکن ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، مجھ سے گناہ نہیں ہو رہے، میں عبادت گزار بھی ہوں، میں انسانوں کی مدد بھی کر رہا ہوں، اور بظاہر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں، اس کے باوجود مجھے استغفار مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو کہ شکر گزاری کی ایک شکل ہے۔ دیکھیں انیق صاحب، جس طرح حدیث شریف پیش کی نا کہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ اکثر من 70 مرۃ، نبی علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا کہ میں روزانہ اللہ سے دعا کرتا ہوں، مغفرت کو طلب کرتا ہوں 70 سے زائد مرتبہ، اور دوسری روایت جو ڈاکٹر صاحب نے پڑھی کہ 100 سے زیادہ مرتبہ مانتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہیں، یہ تو امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی ایک بندے کی بھی اختلاف رائے نہیں ہے۔ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ درجات کی بڑھوتری، جو رتبہ اللہ نے دیا ہے اس پر مداومت، اس پر استقامت، اور اگر تصوف کی اصطلاح میں بات کریں تو مجدد صاحب کے قول کے مطابق بنیادی طور پر آپ فنا سے بقا کی طرف جا رہے ہیں، آپ اپنی اس فانی دنیا سے نکل کر لافانیت اللہ کے قرب کی منازلوں کو طے کر رہے ہیں، تو کیونکہ آپ محدود ہیں، اللہ محدود ہے، تو آپ جتنے بھی اونچے مرتبے پر کیوں نہ چلا جائیں، آپ فنا فی اللہ کے اندر کوئی انتہا نہیں ہے، تو آپ جتنی مغفرت مانگتے چلے جائیں گے اللہ اتنے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ تو اگر کوئی گناہگار ہوگا تو وہ گناہ سے مغفرت کے لیے طلب کرے گا، یعنی مجھے اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے، کوئی نیکوکار ہوگا ترقی درجات کے لیے کرے گا، اور کوئی متقی پرہیزگار اللہ کا ولی یا نبی ہوگا تو وہ اللہ کی فنا فی اللہ کے جو درجے ہیں اس میں ترقی کے لیے اپنی مغفرت کو طلب کرے گا۔ مغفرت ہر بندے کو ماننی ہے، کیونکہ جب وہ بندہ ہے تو اس کا مطلب ہے غلام ہے، اور غلام کی صفت یہ ہوتی ہے کہ آقا کے سامنے سر تسلیم کو خم کیے رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ یہ بات فرما رہے تھے تو مجھے حضرت بایزید بستامی کا قول یاد آ رہا تھا کہ عیاں ہونا چاہتے ہو تو نہاں ہو جاؤ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، جو اب اس کے ساتھ جو صفات بیان ہو رہی ہیں مومنین کی بلکہ اہل جنت کی، ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر ان کی جو صفات آ رہی ہیں، اللہ اکبر، وہ کیا کیا ہیں؟ وہ صابرین ہیں، وہ صادقین ہیں، وہ قانتین ہیں، وہ مستغفرین بالاسحار ہیں، منفقین ہیں۔ ارشاد فرمائیے، ذرا ان کو کھولیے ان صفات کو اور جوڑیے کہ یہ صفات ہم میں پیدا کیسے ہو سکتی ہیں۔ ارشاد۔ دیکھیے انیق بھائی، ابھی پہلی آیت جس پر گفتگو کی گئی اس میں جب یہ کہا گیا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ایمان تو ایک اقرار ہے، میں نے زبان سے کہا، لیکن زبان کے اقرار کے بعد پھر عمل کا اظہار بھی تو چاہیے، اس کے لیے کوئی ثبوت، کوئی دلیل، یہ بھی تو چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پھر کردار بتائے ہیں کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ایمان لایا ہوں، تو پھر اس کی زندگی بتانے والی ہو اور دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ واقعی یہ اپنے ایمان میں سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ تو اپنے انداز میں چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عالم ظاہر جس میں ہم رہتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہمارے کردار سے، ہماری زندگی کے طور اتوار سے لازماً ظاہر ہونا چاہیے، جس میں سب سے پہلی بات اس آیت کے تسلسل میں فرمائی گئی کہ وہ صابرین ہیں، صبر کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ انیق بھائی، بارہا ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا، ہم نے سیکھا قرآن مجید کی آیات سے کہ صابر جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک صابر کہ آدمی اپنی کسی مشکل میں، اپنی کسی مصیبت میں واویلا نہ کرے، شکوہ نہ کرے، اور تحمل بردباری کے ساتھ اس کو برداشت کرے، اور اس پر
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اس مشکل میں سے نکال دے۔ گویا کہ اس مصیبت کو، اس مشکل کو وہ اچھے طریقے سے برداشت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے نکلنے کی دعا کرتا ہے۔ لیکن صابرین کا قرآن مجید میں بارہا مقامات پر یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور یہ زیادہ بڑا معنی ہے کہ صابرین کا مطلب ہے کہ وہ جو میں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، جس نے یہ بات کہی تو اب امتحانات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ میں ایمان لایا اور اس کے بعد سارے کام خود بخود سموتھلی پورے ہو جائیں گے اور کوئی اسے ابتلا اور آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دنیا ہے تو پھر آزمائش اور امتحان اس کے سامنے آ جائے گی، اور ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو امتحانات میں اضافہ ہو جائے گا۔ خود آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا اور کوئی اللہ کا بندہ نیک ایسا نہیں گزرا کہ جسے مختلف قسم کی آزمائشوں اور مشکلات سے نہ گزرنا پڑا ہو، اور مجھے سب سے زیادہ مشکلات سے گزرنا پڑا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا، بڑا معروف ایک شعر ان کی طرف نسبت کیا جاتا ہے، اور فرماتی ہیں کہ اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ دن پر ڈال دی جاتی تو وہ دن رات میں بدل جاتے۔ اس بات کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں۔ اس اعتبار سے میں اس بات کو کبھی کبھار سوچتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مجالس میں ہم نے یہ بات سیکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی آزمائش، کوئی مشکل نہیں آئی، تو اسے اپنے دعوے پر دوبارہ سے غور کرنا چاہیے۔ کیا واقعی وہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ کیونکہ اگر وہ دعوے میں سچا ہے تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اسے مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، اور جو مشکلات میں مبتلا کیا جائے اور پھر وہ اس میں ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو یہ اس کی کامیابی کی ایک علامت ہے۔ اور اس میں کامیابی کے لیے ایک اور صفت ہے جو اسے اختیار کرنی چاہیے۔ جس نے اس صفت کو اختیار کیا، پہلی صفت خود بخود اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی صابر وہ تب بنے گا جب وہ صادق ہوگا اپنے قول میں، اپنے قرار میں، اپنے معاملات میں۔ جو آدمی جتنا سچا ہوتا چلا جائے گا، صبر میں اور استقامت میں اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے اپنے قول و قرار اور اپنے طور اطوار میں انسان کو سچائی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر قانتین کا ذکر کیا گیا، تفصیل میں یقیناً مفتی صاحب اس میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی آیات کی روشنی میں اور تعلیمات کی روشنی میں۔ قانتین اطاعت کرنے والے، جھکنے والے، سر تسلیم خم کرنے والے، اور منفقین خرچ کرنے والے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، چاہے وہ زندگی ہو، وقت ہو، صلاحیت ہو، مال ہو، علم ہو، معرفت ہو، جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کو اپنے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرنے والا فرد وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور سب سے اختتام پر ان ساری صفات کی حفاظت کرنے والی ایک بالا صفت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی اور اس بات کی تلقین فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا ہر بڑا نیک آدمی اس صفت کو اپنی ذات کا حصہ بنا کے رکھا اس نے، اور وہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اس سے توانائی حاصل کی جائے۔ خود سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس انداز میں فرمائی کہ آدمی اگر غور کرے تو واقعی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ نے ایک بہت بڑا کام سر انجام دینا ہے۔ اس بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے آپ رات کے پچھلے پہر اٹھا کریں، آدھی رات ہو یا اس سے کم یا زیادہ۔ گویا کہ ایک نقطہ سامنے آ گیا، جس نے کوئی بڑا کام کرنا ہے اسے رات کے پچھلے پہر لازماً کچھ وقت اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ قوت اور توانائی حاصل کرنی چاہیے، جس کے بعد پورے دن میں ان معاملات کو پورا کرنے کے لیے اسے آسانی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ رات کا آخری پہر یعنی ظلمت کے چھٹنے کا وقت، اور پھر جو آپ نے ڈاکٹر صاحب بات فرمائی کہ پھر اس کے دن پر اس کا اثر پڑے، یعنی اب نور سے اس کی ملاقات
ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اب اتنی ساری صفات ہیں، ان پر بات کرنا۔ صابرین کی بات ہو رہی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صابرین کا مقام اللہ تعالیٰ کتنا بلند کر رہا ہے کہ ان کا جو اجر ہے اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ اللہ جتنا چاہے گا اور جیسا چاہے گا وہ نواز دے گا۔ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو صفات مومنین میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے یہ ہم میں کتنی ہیں؟ پہلے ان صفات کو کھول لیجئے، اس کے بعد ذرا اس کو جوڑیے، اور اگر ہم میں نہیں ہیں تو یہ صفات ہم میں پیدا کیسے ہونی چاہیے۔ دیکھیں انیس صاحب، ایک بنیادی بات ہے، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو صابرین ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، دو معنی میں آتا ہے۔ بزرگان دین نے جب بھی اس صبر کے اوپر گفتگو کی ہے نا، تو ہمیشہ اس بات کو لکھا ہے کہ اگر صبر کے 10 حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ صبر تو یہ ہے کہ بندہ مشکلات پر، پریشانیوں پر، آفات پر صبر کرے، اور اس کے اوپر بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ آسان ترین ہے، اور اس کے اندر جو حفاظت ہے وہ خود اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اس مشکل کی صورت میں جو اس بندے پر آتی ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیر یصب منہ، کہ اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، کہ وہ مصیبت میں آتا ہے تو گویا بھلائی میں آ جاتا ہے، وہ گناہ کی طرف رغبت نہیں کرتا بلکہ رجوع الی اللہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا درجات بڑھ جاتے ہیں، اس کے درجات بڑھتے ہیں، گناہ اس کے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن مشکل صبر جو ہے وہ تمام بزرگوں نے لکھا ہے کہ 10 میں سے جو 9 حصے صبر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت انسان کے پاس گناہ کرنے کے مواقع موجود ہوں اور وہ اس وقت اپنے نفس کو گناہ کرنے سے روک دے کہ نہیں، میں اپنے آپ کو ٹھہراتا ہوں کیونکہ میرے رب کا حکم یہ ہے تجھے اس گناہ کی طرف نہیں جانا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے اندر چغلی بھی داخل ہے، اس میں غیبت بھی داخل ہے، اس میں زنا بھی داخل ہے، اس کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو انسان بآسانی کر سکتا ہے اور روزمرہ کے اندر عام انسان آسانی سے کرتے ہیں، لیکن جو متقی ہوتا ہے وہ ان تمام معاملات میں خود کو ٹھہرا لیتا ہے کہ نہ میں اپنی زبان سے کسی کی چغلی اور غیبت کروں گا، نہ فحش کلامی کروں گا، نہ کانوں سے کوئی گناہ کی بات سنوں گا، نہ ہاتھوں سے حرام کی گرفت کروں گا، نہ پیروں سے حرام کی طرف چل کے جاؤں گا، نہ نگاہوں سے بد نظری کروں گا۔ وہ اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھتا ہے۔ یہ متقین کی سب سے پہلی اول صفت ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اس کے ساتھ سچا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ایسا نہیں ہوتا کہ چند ٹکوں کے اوپر بک جائے، چند مال کے ٹکڑوں کے اوپر بک جائے، اپنے ایمان کا سودا کر لے، اپنے کردار کا سودا کر لے، اپنی تمام پوری ہسٹری کا سودا کر دے صرف اس بات پر کہ اس کو چند روپے اور ٹکے مل جائیں۔ وہ سچا رہتا ہے، قائم و دائم رہتا ہے۔ پھر تیسری صفت فرمایا قانتین۔ ان دونوں صفات کے اوپر جو بندہ قائم ہوتا ہے، انیس صاحب، تکبر آ ہی جاتا ہے، میں نیک ہوں، میں اللہ کی باتیں مانتا ہوں، میں بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوں۔ فرمایا نہیں، جو متقی ہوتا ہے تیسری مستقل صفت اس میں یہ ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے رہتا ہے، وہ تواضع سے رہتا ہے، وہ جھک کر رہتا ہے۔ جس طرح اقبال نے کہا نا، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر چلتے ہیں، سرائی سر نگوہوں کا بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ یہ جھکے رہتے ہیں، اور جتنا جھکتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت ان کو اسی طرح سے بھرتی رہتی ہے اور ان کے باطن کو منور کرتی رہتی ہے۔ جھکنے کو اگر فرما بردار بنا لیا جائے، وہی مراد ہے کہ عاجزی اور تواضع سے مراد اللہ کی بارگاہ میں فرما برداری ہے کہ اس کے احکامات کو مانتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سر تسلیم کو خم کرتے رہتے ہیں۔ پھر چوتھی چیز یہ دیکھیں، یہ جو ادھر بات ہوئی تھی نا حب الشہوات والی، ہم وہی سے کنیکٹ کر رہے ہیں۔ وہاں پر بات کیا تھی کہ آپ دنیا کی طرف جا رہے ہیں، جلد باز ہیں، گناہ کی طرف رغبتیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے متقی جو ہوگا وہ صابر ہوگا، ادھر نہیں جائے گا، اور اگر متقی ہے اور صابر نہیں ہے تو پھر وہ متقی بھی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہاں صدق کی بات کی تو اس کا مطلب ہے اس کا اپوزٹ جھوٹ ہے۔ جو جہنمی ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، جو متقی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جو سچا ہوگا۔ تیسری بات، یہ عاجزی اور انکساری کرنے والا ہے تو جو جہنمی ہوگا اس میں اکڑ ہوگی، اس میں تکبر ہوگا، اس میں غرور ہوگا۔ اپوزٹ صفت پہ چلے جائیں۔ چوتھی صفت یہاں پر فرمایا کہ یہ کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ تو جو متقی ہوگا وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے لٹائے گا کہ اس کو پتا ہے یہ دنیا فانی ہے، جو میرا رب مجھے عطا فرمائے گا وہ لا فانی ہے، یہ محدود ہے وہ لا محدود ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ اس کو یہ پتا ہوگا کہ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، بے شک کافر بظاہر عیاشی کر رہے ہیں، لیکن اس کو یہ پتا ہوگا کہ آخرت میں جو اللہ نے میرے لیے جنت رکھی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ آنے والے دن تیرے لیے پچھلے سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت جنت میں جو مقام دے گا وہ دنیا کی اس دولت کے سامنے ہیچ ہے، وہ مال لٹاتا ہے۔ اس کے بعد
اب یہ چاروں معاملات تو کر لیتا ہے، لیکن دل میں یہ بات ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوئے نہیں ہوئے، اللہ کے شایان شان ہوئے نہیں ہوئے، اس کی بارگاہ میں قبول ہوئے نہ ہوئے، تو پھر پانچویں صفت ان متقین میں یہ ہوتی ہے مستغفرین بالاسحار، کہ راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، جب سب سو جاتے ہیں تو یہ جاگ جاتے ہیں، جب بے فکرے سوتے ہیں تو فکر مند اٹھ جاتے ہیں، جب بے درد سو جاتے ہیں تو درد مند جاگ جاتے ہیں، وہ جاگ کر اپنا درد اپنی فکر اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، یا اللہ ہو سکتا ہے ہمارے صبر میں کمی رہ گئی ہو، یا اللہ ہو سکتا ہے ہمارے سچ میں کمی رہ گئی ہو، یا اللہ ہو سکتا ہے ہماری عاجزی اور تواضع کے بدلے کبھی ہم نے اپنی نیکیوں پر غرور، تکبر اور اکڑ دکھا دی ہو، یا ہو سکتا ہے تیرا کوئی بندہ سوالی بن کر آیا ہو، ہم نے مال خرچ کرنے میں کوئی کمی کی ہو، یا اللہ ہم اس رات کے آخری پہر میں جب تیری ذات ہے اور ہم موجود ہیں تیری بارگاہ میں اپنے ان گناہوں پر بھی استغفار کرتے ہیں کہ جو کمیاں رہ گئیں اپنے فضل سے ان کو بھی معاف فرما دے۔ تو یہ متقین کے اندر یہ پانچوں صفات ہوتی ہیں، اور اگر کسی کے اندر ابتدائی چار صفات نہ بھی ہوں، جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم پیدا کیسے کریں، انیس صاحب اگر اس میں چار صفات نہ بھی ہوں، اس میں پانچویں صفت پیدا ہو جائے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے لیے ان نعمتوں کو طلب کرے اور گناہوں کی بخشش کو طلب کرے، اللہ رب العزت اس پانچویں صفت کے صدقے چاروں صفات سے بھی اس بندے کو مستفیض فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو آخری بات فرمائی مفتی صاحب نے، میں ذرا سا ڈاکٹر صاحب اس بارے میں بعض ذہن میں سوال یہ آتا ہے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو چاروں صفات ہیں، یہ صبر کی، صدق کی، قنوت کی اور انفاق کی، اگر یہ نہ بھی ہوں تو تب بھی مستغفرین بالاسحار، راتوں کو اٹھ گئے اور مغفرت طلب کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک مرد مومن کو ایک چلتا پھرتا کردار کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی رات کو اٹھ جاتا ہے اور وہ دعائیں مانگ لیتا ہے، لیکن جب دن میں آتا ہے اور میدان عمل میں آتا ہے تو اس کے پاس صبر نہیں ہوتا، اس کے پاس قنوت نہیں ہوتا، اس کے پاس صدق نہیں ہوتا، اس کے پاس انفاق نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا انسان کو، جیسے آپ نے فرمایا تھا ایمان، میں نے کہہ دیا کلمہ پڑھ لیا، میرے پاس میں صاحب ایمان ہو گیا، لیکن میرے جو اعضاء و جوارے ہیں نظر آؤں میں کہ ہاں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اسی معاشروں میں ہم دیکھا کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کردار نظر آتے تھے، ہر محلے میں لوگ ہوتے تھے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو سچے ہیں، جو صابر ہوتے ہیں، جو الحمدللہ علی کل حال کہتے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تب بھی یہ انفاق کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ دیکھیں انیق بھائی، تینوں باتیں اپنے اعتبار سے درست ہیں، کیونکہ یہ تمام جو صفات اللہ رب العزت نے بتائی ہیں یہ ساری کی ساری ہی انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے لازم ہیں، ٹھیک، اور ان سب کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل اس طرح جیسے ہم نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا کہ اسلام ایک مکمل پیکج کا نام ہے، اس میں سے کسی جز کو نکالنا اور کسی دوسرے کو اہمیت دینا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سب مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان جو آدمی رات کی تنہائیوں میں اٹھتا ہے تو دن کے اجالے میں بھی اسے سچا ہونا چاہیے، سبحان اللہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس لیے دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کی بات بھی 100% درست ہے کہ جو رات کو اٹھتا ہے اسے اپنے کردار سے یہ ثابت بھی کرنا ہے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی باقی عطا کردہ صفات کا حامل ہے، اور اس کے مطابق وہ لوگوں میں معاشرے میں معروف ہے کہ یہ سچا ہے اور اس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور جو مفتی صاحب نے کہا قطعی طور پر اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس شخص نے رات کی تنہائی میں اٹھنے کا ارادہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگ لی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ توفیق مل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ پوری آیت بھی سمجھ لی، تو پھر ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ان صفات کو اپنی ذات کا حصہ نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر مہربانی کرتے ہوئے اسے صابرین میں بھی شامل کرے گا، صادقین میں بھی شامل کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں بھی شامل کرے گا اور اطاعت گزاروں میں بھی شامل کرے گا۔ اس لیے ہمیں تو ان تمام صفات کو اپنی ذات کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن آخری جو صفت ہے در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بنیادی قوت اور توانائی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے آدمی ان صفات کو برقرار رکھ سکتا ہے،
میں سچ بولنے والا انسان ہوں، لیکن زندگی میں بارہا ایسے موقع آ سکتے ہیں کہ جس میں ذرا سی لالچ، ذرا سا خوف مجھے سچ سے دور کر دے، لیکن اگر رات کی توانائی میرے ضمیر میں، میرے دل میں موجود ہوگی جو ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے، تو وہ مجھے سچ بولنے پر آمادہ بھی رکھے گی اور جھوٹ سے بچا کے رکھے گی۔ میں اگرچہ مال خرچ کرنے کو پسند کرتا ہوں، لیکن ایسے موقع آ سکتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا تھا میرا ہاتھ رکا رہا اور میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک پایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایمان والی صفت ہے، جو رات کے پچھلے پہر جس کی تقویت مجھے ملی، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے خرچ کرنے پر آسانی ہو جائے گی اور میرے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے انیق بھائی، یہ تمام صفات ہم سب کی بنیادی ضرورت ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنی ذات سے نکالنا نہیں چاہیے۔ البتہ رات کے پچھلے پہر وہی آدمی اٹھ سکتا ہے جو دن کی 5 نمازوں کی حفاظت اور نماز کی اندرونی کیفیات کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ محض ایک ظاہری عمل نہیں ہے کہ ایک آدمی اٹھ گیا، بلکہ یہ باطنی کیفیت ہے کہ جس سے آدمی اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور وہ اپنے اللہ کے قریب ہونے کے بعد وہ تمام باتیں مناجات کی شکل میں اپنے اللہ کے سامنے سبحان رکھتا ہے۔ اللہ، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے بندے کی بات سنے اور اسے پھر خالی ہاتھ اور خالی دامن واپس لوٹا دے۔ سبحان یقیناً وہ اس کے کردار کو بھی بھر دے گا ایمان کی روشنی سے اور اس کی صفات کو بھی زیادہ بہتر بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور راتوں کو اٹھنا، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، اللہ اکبر۔ تقوی پیدا ہوا اور راتوں کو اٹھنے کے بعد تو زہد پیدا ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، مستغفرین بالاسحار۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، ڈاکٹر صاحب بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں موجود دعائیں، ان پر گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے معزز علماء تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کریم میں موجود یہ دعائیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، ان کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، ہماری علمی کمی کو آپ دور فرما دیتے ہیں۔ قاری صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ یہ دعائیں اور یہ گفتگو، بس ہم ہمیشہ ایک بات یہ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بارہا یہ ہم نے اپنے پروگرامز میں یہ بات عرض کی ہے۔ اب بفضل خدا 2300-2400 پروگرام آن ایئر ہو چکے ہیں تقریباً۔ لا تعداد مرتبہ یہ بات ہم نے یہ عرض کی ہے کہ یہ گفتگو جو ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی، یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو کیسا انسان مطلوب ہے جو قرآن کریم میں وہ صفات رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ صفات ہم میں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ صفات ہماری ذات کا حصہ کب بنیں گی؟ خواتین حضرات، کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا؟ درست جواب جنگ احد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ 16 سنہ ہجری میں یا 15 سنہ ہجری میں یا 10 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے گا، آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں جناب راشد صاحب کراچی سے۔ راشد صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا طریقہ بنا لیا، اس کی رات
کبھی صبح میں تبدیل نہیں ہوتی۔ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا طریقہ بنا لیا اس کی رات کبھی صبح میں تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔